اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کائنات کا واحد اکیلا خالق اور مالک ہے، اور کروڑہا درود و سلام آقا الصلاۃ والسلام اور ان کی آل اولاد پر۔ یہاں سے جو موضوع بیان کرنے لگے ہیں یہ اصل میں 12 بروج پر مشتمل ان خاص الخاص تاریخ سے منسلک ہے جس سے ہم دنیاوی روحانی تکالیف، گردش نحوست اور دیگر کئی قسم کی منفی قوت کا شکار بن جاتے ہیں، جو بظاہر کسی دشمن ظاہر ہو یا باطن، یا ایسے حاسدین افراد جن کا ہم شکار بنتے بنتے اپنی زندگی میں ان دیکھی ایسی کئی خرافات کا شکار بنتے ہوئے ساتھ ساتھ ذہنی تکالیف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اب ایسی کیفیت کو کسی خود ساختہ اور نام نہاد فرد کو روحانی کوئی شخصیت سمجھ کر اپنی ان تکالیف کا ذکر کر دیں تو پھر بات کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اس کے متعلق تو وہ فرد اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوگا۔ ہمارا موضوع اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس ترتیب سے شروع ہونے جا رہا ہے جو شروع سے لے کے آج کے دن تک نظر انداز ہی ہوتا رہا ہے، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، جبکہ ہم پہلے جن دنیاوی روحانی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں سب کچھ ان کی ہی منفی اور مثبت قوت کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسلط ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ موضوع پڑھے لکھے افراد کی نظر سے آج کے دن تک گزر رہا ہے اور اپنے مطلب کی باتیں کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن ان کے وہ اصل حقائق جن کے اندر ان کی مثبت یا منفی طاقت چھپی ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہم نے آج کے دن تک کسی کو نہیں دیکھا، اور آگے جو بتانے اور دکھانے والے ہیں اس کے تناظر میں تمام عوام الناس نے بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور خود ہی فیصلہ بھی کر لینا ہے کہ آج سے پہلے کس خود ساختہ اور نام نہاد کسی عامل پیر یا دیگر اس روحانی موضوع پر بات کرنے والوں نے اس قسم کی کوئی بات دوسروں کو بتائی۔ یہ بہت ہی لازمی اور ضروری سمجھنے والی بات ہے۔ کئی سال گزر گئے، بوجہ مصروفیت، معلوم تو خیر یہ پہلے سے ہی تھا، لیکن وقت نہیں تھا کہ اس موضوع کو عوام الناس کو بھی بتائیں۔ پہلے یہ ہوتا رہا کہ کوئی ہمارے رابطے میں آ گیا تو صرف اسی کی ذات کی حد تک اس کے ساتھ اس گفتگو کو کر لیا اور جو بھی بنا کر دینا تھا وہ دے دیا، لیکن اسی عرصہ میں جب کئی افراد نے اسی موضوع اور دیگر مقدس فن عملیات کی بنیاد پر جب گفتگو کا سلسلہ سنا تو سوچا کہ ہم بھی یہاں اسی عوام کو اس کے حقائق کیا ہیں اس پر بات کریں، اور خاص طور پر ہمیں ایسے کئی افراد بھی ملے جن افراد کو اپنی تاریخ پیدائش کا معلوم نہیں تھا، تو ان کو پھر روایتی طور طریقوں پر جو فن عملیات کے درست قوانین و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں جو ہو سکتا تھا وہی کر کے دے دیا۔ شفا اور کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ دنیا داری کی کوشش اور محنت ہے، اور کوئی بھی جس قسم کی کوشش اور محنت کرے گا اسی قدر اس کو نفع ملے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں کرنا ہے۔ اب ایسے افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں یا بھول چکے ہیں یا ان کو غلط تاریخ بتا دی یا کوئی بھی وجہ بن گئی، تو ہم ایسے افراد کے حل کے لیے یہ کل 12 ویڈیوز ہوں گی 12 بروج کی نسبت کے ساتھ، اور یہ ان خاص الخاص ایسے افراد کے لیے ہے جن کو معلوم نہیں کہ ان کی اصل تاریخ پیدائش کیا ہے، تو یہاں ایسے افراد کے لیے روحانی طور پر کیا حل ہوگا اس کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلے جن افراد کو معلوم نہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا اصلی نام اور اپنی والدہ کا نام بتائیں گے۔ اس کے ذریعے بالکل درست انداز میں دیکھا جائے گا کہ 4 عناصر میں سے اس فرد کا حاکم عنصر کون سا ہے، 4 سمتوں میں سے اس فرد کی اپنی حاکم سمت کون سی ہے، 7 دنوں میں سے اس فرد کا حاکم دن کون سا ہے، 7 ستارگان میں سے اس فرد کا حاکم ستارہ کون سا ہے، 12 بروج میں سے اس فرد کا حاکم برج یا بروج کون سے ہیں۔ یہاں یہ بھی صرف بتا دیا جائے کہ شمس اور قمر کا برج ایک ہے، باقی 5 ستارگان کے 2 حاکم بروج ہوتے ہیں۔ 28 منازل قمر میں سے اس فرد کی حاکم منزل کون سی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی 99 اسماء مبارکہ میں سے اس فرد کے ساتھ منسلک کون سے نام خاص الخاص ہیں، جن کو ایک خاص عنصر، خاص سمت، خاص دن، خاص ستارے کی ساتھ خاص برج میں کتنی تعداد میں ورد کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ خاص الخاص باتیں جو کہ ایک فرد کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں، اور درست جواب نہ ملنے کی صورت میں پھر وہ اس دنیا میں موجود روحانی علوم کے رازوں سے بازن ہو جاتے ہیں۔
यहाँ हम तमाम उन अफराद को जो बदज़न हो चुके हैं खुद बैठ कर फैसला करें कि पहले कभी इन बातों की तरफ किसी का जहन गया कि जिस चीज़ को वो रूहानी उलूम समझ कर इस मैदान में आए ये वाकई रूहानी ही था या किसी फ़र्द या रूहानी लबादा ओढ़ कर किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसका फ़ैसला भी हर कोई खुद ही कर ले। अब जिन अफराद को अपनी असल तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है उनके लिए सिर्फ़ उनके नाम माँ वालदा के ये सब कुछ मुमकिन है। यहाँ गौर करके देखें कि सिर्फ़ एक नाम के अंदर किस किस्म की मालूमात पोशीदा हैं। अब इन सब चीज़ों के तनाज़र में एक या दो चीज़ें हाथ लगती हैं कि इन तमाम एक निज़ाम में उस फ़र्द के हक़ में दुरुस्त कवानीन के तहत उसके इस्तेमाल करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो उस फ़र्द के असल मकसद की हैं, क्योंकि ये तरीक़ुल शमस तो हमारे पैदा होने से पहले का चल रहा है और कब तक चलेगा उसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानो तआला बेहतर जानता है। लेकिन इस चलते हुए निज़ाम में हम किस तरह हिस्सादार बनेंगे, सवाल ये है जिसके लिए इस किस्म की गुफ्तगू से मुख्तसर तरीके से बता रहे हैं। तो अब जो फ़र्द अपना और अपनी वालदा का नाम बताएगा उन सारे निज़ाम से सिर्फ़ उस नाम से उन चीज़ों से दुरुस्त इंतखाब किया जाएगा कि इन तमाम हरकत और गर्दश में रहने वाले निज़ाम का एक हिस्सा बनकर इस चलते हुए निज़ाम के साथ साथ आप किस तरीके से चलते जाएंगे और हरकत व गर्दश भी चलती जाएगी। ज़िंदगी एक जगह पर ठहरी ही नहीं रह जाएगी, अगर ठहर गई है जिसको रुज्जत, इस्तकामत, नहूसत, गर्दिश और दुश्मनों के मुख्तलिफ अंदाज में रूहानी तौर पर तरीक़ों से वार करना, तो ये सब कुछ फिर उस फ़र्ज से दूर होता जाता है। क्योंकि अब जिस बुर्ज की ताकत के साथ एक मुकम्मल दुरुस्त कवानीन के तहत जो फार्मूला आपको बनाकर दिखाने लगे हैं ये सारी ताकत उसके अंदर मौजूद होती है, जिसको फिर आतशी, बादी, आबी, हाकी तौर तरीक़ों से इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि ये अनासर, सिमत, दिन, सितारा, बुर्ज और मनाजिल कमर इस तमाम एक चलते हुए निज़ाम में से एक उस फ़र्द के लिए दुरुस्त कवायद व ज़वाबित के साथ ढूंढना होता है कि इस चलते हुए निज़ाम में उस फ़र्द के लिए ऐसा क्या है जिससे इस सिस्टम का एक हिस्सा बनकर ये फ़र्द भी अपनी परवाज़ करने लग जाए और जहाँ एक रुज्जत, इस्तकामत और ठहराव वाली ज़िंदगी जी रहा है ये भी इस हरकत और गर्दश में रहने वाला निज़ाम का हिस्सा बन जाए। क्योंकि हमें तो अब तक मालूम नहीं कि ये वीडियो कौन देख रहा है और उस फ़र्द की हाकम चीज़ें कौन सी हैं या होंगी। ये 12 वीडियोज़ 12 बुरूज पर मौजूद हैं, सिर्फ बात को दिखाने और समझाने के लिए। अमली जामा पहनाने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होता है किसी एक फ़र्द के बारे में मालूम करना और फिर उसी मियार की चीज़ बनाकर उस फ़र्द को देना, और उनमें से कोई भी चीज़ फ़ी सबिलिल्लाह नहीं है, इन सब पर रुपये पैसे खर्च होते हैं। इसलिए जिन अफराद की जेब इसको करने की इजाज़त देती हो बराए मेहरबानी ऐसे अफराद ही राब्ता करें, और ऐसे ही बिला वजह अपना नाम व तारीख़ पैदाइश बताना और दीगर कॉल करके तंग करना, तो ऐसे अफराद बराए मेहरबानी जो रूहानी काम करने वाले दीगर अफराद हैं उनसे रब्ता करें जो फ़ी सबिलिल्लाह ये काम करते हैं। हम सिर्फ 5,000 रुपये एक इस फ़र्द की फ़ीस लेते हैं जिस पर अच्छा खासा वक्त और दिन लगते हैं। आगे जिस तरीके से धात पर यह किस किस्म की खूबसूरत किस्म की एक चीज़ अपने गले में बांधने वाली बनती है उसकी भी वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ हवा में बातें नहीं की जा रही, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, और जो संजीदा अफराद ज़िंदगी में हमें मिलते हैं सिर्फ उनके साथ ही तल्लुक़ रखते हैं। और आज से पहले जितने भी यहाँ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरे वामुन्नास को तोता मैना की कहानियाँ सुना कर उनका दिल लुभाने वाले खुद साख्ता और नाम नहाद आमल पीर या पता नहीं क्या क्या बनकर बैठे हुए हैं, उन सब से इसके बारे ज़रूर सवाल पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या है, और अगर था या है तो जनाब आप तोता मैना की कहानी सुनाने से पहले इस अहम तरीन मौजू को ही बयान कर देते जिससे किसी के काम में आने वाली कोई चीज़ ही आ जाती। सुनहरे सुनहरे ख्वाब और ख़ुद साख्ता किस्म की गुफ्तगू से एहतियात किया करें। अपनी मौत को याद रखें कि एक दिन बगैर किसी साजो सामान के अकेले ही कब्र के अंदर जाना है, और जिस कदर दूसरे अवाम को सुनहरे और बगैर किसी वजह के वरगलाया जाएगा तो इस गुफ्तगू की भी अल्लाह के हजूर पूछ
ہوگی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی علم یا حکمت نصیب میں کی ہو تو اس کو بغیر منافقت میں لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ فلاں چیز اس کام کے لیے ہے۔ عقل میں یہ چیز آتی ہے یا کوئی اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قسم کی روحانی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس فارمولے یا عمل کو آزما لیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی میں ہی خیر و برکت عطا فرمائی ہو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہم تو یہاں یوٹیوب کے تھمب نیل ہی دیکھ کر گھبرا گئے کہ توبہ استغفار کیسی کیسی بولی جا رہی ہیں، یہ تعویذ بناؤ، تماشا دیکھو، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سوائے افسوس کے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس قسم کی بازاری گفتگو کرنے والوں کے لیے ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ یاد رکھنا کہ موت کا ایک دن متعین ہے، اور جو زبان سے بولا جاتا ہے اس کا بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اور یہاں سب سے ضروری ایک بات اس کو بھی لازمی یاد رکھا جائے کہ جادو ٹونا اور دیگر کسی فرد کی زندگی میں اس کو ہی ڈی گریڈ کرنے والے افراد بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار، میڈیا یا دیگر اس دنیا میں جو اونچے قسم کے عہدوں میں موجود ہوتے ہیں، اور جو افراد اس قسم کے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، لائن کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس قسم کے کام ایسے افراد پر 85% ہوتے ہیں۔ باقی جو سفید پوش زندگی میں افراد ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں اور محالفین واضح ہوتے ہیں جو ایسے افراد پر جادو ٹونا اور دیگر اس قسم کے عملیات ظاہری طور پر کرتے ہیں، اور کروانے والے واضح نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان میں جو سیلیبریٹیز افراد ہیں، شعبہ ان کا کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ ہماری تحقیق کے مطابق ایسے ہی افراد ایسی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب چونکہ بوجہ مصروفیت یا کسی علم کے معلوم نہ ہونے پر وہ افراد محسوس تو کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے، لیکن وہ اس کو اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ فضول قسم کی باتیں اور خرافات ہیں، جبکہ یقین جانے کہ ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں اس روحانی سلسلے کو اپنائے ہوئے۔ یہاں ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں جو آج کے دن تک دیکھا ہے۔ مشہور اور شہرت یافتہ افراد، چاہے ان کی ملازمت ہو یا ان کی مشہور کوئی بھی ایسا شعبہ ہو، تو مفاد پرست افراد ہی اس قسم کے کام کرواتے ہیں۔ ان بیچاروں پر کالا علم یا دیگر سفلی علم کون افراد روپیہ پیسہ خرچ کرنے والے ہوں گے جن افراد کے پاس اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے روپے پیسے ہی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ایسے خاص کسی عہدوں پر فائز افراد پڑھے لکھے اور پبلک ڈیلرز ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کی گفتگو اور دیگر دشمن یا مفاد پرست افراد کی جانب سے آنے والے روحانی منفی ہتھیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہاں ایسے افراد روحانی کسی معالج کے ملنے سے زیادہ ترجیح اسی پڑھے لکھے ڈاکٹر، سرجن اور دیگر پروفیسر حضرات سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ علم بھی ان کا اپنی حقیقت اور صداقت رکھتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو بطور مشاہدہ اور تجربے میں دیکھنے میں آیا ہے، جیسے کسی کے دل کا آپریشن ہونے لگا تھا اور وقت بھی مقرر ہو چکا تھا، لیکن روحانی اصل علم کے توسل سے کئی سال گزر گئے کہ ان کو دل کا کوئی عارضہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ افراد بھی ہیں جن کا روحانی علاج نہیں تھا لیکن ان کے دل کا آپریشن ہوا۔ جسمانی اور روحانی امراض میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ 12 برج میں سے یہ جو برج ہے اس کا نمبر ہے 6، برج السنبلہ، اگست کا مہینہ یعنی کہ 8واں مہینہ اور 23 تاریخ، 23/8/2022۔ اب اس کو بنا کر دیکھتے ہیں کہ آتش، باد، آب اور خاک۔ اسی طرح آتش، باد، آب اور خاک۔ آتش، باد، آب اور خاک۔ آتش، باد، آب اور خاک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ مربع بالکل 73 اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں
اب اس کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کی تسلی کرنے کے لیے ذرا غور کر کے دیکھیں کہ 23 جمع 21 جمع 20 جمع 9 کیا بنا 73۔ اب اس کے ساتھ آ جاتے ہیں 8 جمع 21 جمع 18 جمع 26 73۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی جو لائن ہے اس میں 20 24 10 اور 19 کیا بنا 73۔ اب اس کے بعد جو آخری بڑی لائن ہے اس میں دیکھتے ہیں 22 7 اپنا 25 اور 19 یہ بن گیا 73 کہ بالکل اپنے مکمل وزن اور معیار کے ساتھ یہ مربع اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں جیسے مرضی یہ اب یہ تیار ہو چکا ہے۔ کوئی بھی پینسل کاغذ اپنے پاس رکھے اور ان سب کو باری باری جمع کر کے دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بعد میں جھول نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کو دیکھ کے بنا کے کوئی اس کو استعمال نہ کرے، یہ ایکسپائر ہے، یہ 2022 کا ہے۔ آگے جو چلیں گے وہ 2023 2024 2025 یہ اس طریقے سے یہ اپ ڈیٹ چیز ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اندر یہ 73 نہیں رہیں گے، نہ اس کے اندر اور نہ اس کے اندر، یہ بدل جائیں گے۔ تو اب ہم اس کا جو آگے والا برج ہے اس کا دیکھتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے۔